बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज आपके साथ एलएलबी के कोर्स के हवाले से जो टॉपिक शेयर कर रहे हैं ये टॉट का है, और ये इस बारे में है कि हम इसमें डिस्कस करें कि काइंड्स ऑफ डैमेजेस क्या होती हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप ये चीज़ ज़हन में रख लें कि हमने इस वीडियो को इस हवाले से शेयर किया है कि आपको इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हेडिंग्स और उसके रेलेवेंट मटेरियल उस क्वांटिटी में जितना आपको अपने एग्ज़ाम के हवाले से ज़रूरत है वो हम आपके साथ शेयर करें। इसी क्वेश्चन की जो समरी है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आप उसको इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं और इसको दोबारा नोट्स लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये इस बात का इल्म है कि इम्तहानात में एक ही सवाल कई दफ़ा मुख्तलिफ़ तरीके से फ्रेज़ किया होता है। तो मैं आपके साथ जो इस वक़्त 4 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं, इसके अलावा भी बेशक ज़रूर मौजूद होंगी, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सवाल जो है ये डैमेजेस की इकसाम के हवाले से यूँ पूछा जा सकता है कि डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैमेजेस इन टॉट, या इसी सवाल को यूँ पूछा जा सकता है कि एक्सप्लोर द डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ डैमेजेस इन टॉट लॉ, या फिर इसको delve into the various forms of damages applicable in tort cases, या यही सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि examine the different kinds of compensatory awards in tort law। तो ये एक ही मतलब है इन तमाम जो मैंने आपके 4 वर्जन आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसका एक ही मतलब है, लेकिन पूछने का अंदाज़ जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो आप के साथ शेयर करने का ये मकसद था कि इस तरह इस सवाल को इम्तिहान के अंदर जो एग्ज़ामिनर हैं, जो पेपर सेटर्स हैं, वो रीफ्रेज़ कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ कि हम पहले डैमेजेस के हवाले से जो है इस चीज़ को देखते हैं कि हम किन चीज़ों को हम डैमेजेस जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, या डैमेजेस का जो मीनिंग है वो क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आपने जो चीज़ मेंशन करनी है वो ये है कि ये एक जो जुडिशियल रेमेडी है, हम जो लॉ ऑफ टॉर्ट के हवाले से जब बात करें तो ये अदालत जो है उसकी ये एक ड्यूटी है कि इंजर्ड पर्सन जो है उसको डैमेजेस जो हैं, जो उसका कोई नुकसान हो गया है, मतलब डैमेजेस से मुराद कि उसका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है जिसकी वजह से उसको कोई नुकसान हुआ है, तो या किसी रॉन्ग डूअर ने उसको उसके राइट्स को वॉयलेट किया है, तो वो उसको सेटिस्फाई करे। यहाँ पर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रकम की सूरत में, मतलब पैसे की शक्ल में जो है उसको कॉम्पनसेशन जो है वो अदा करवाई जाए, जिसने कोई रॉन्ग एक्ट जो है या अनलॉफुल एक्ट जो किया है या किसी के हकूक़ की पामाली की है, तो उससे उसको कंपनसेट कराया जाए, कोई उसको रकम जो है दिलवाई जाए ताकि उसको सेटिस्फेक्शन हो। इसके बाद जो बात करें हम इसकी मीनिंग की, तो ये आम तौर पे जो चीज़ है वो पैसे की या रकम की शक्ल में जो कंपनसेशन उसको डैमेजेस कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है ये बुनियादी तौर पे एक ये पेनल्टी है जो रॉन्ग डूअर को डाली जाती है, इसको फ़ाइन किया जाता है जब वो किसी के राइट्स को वायलेट करे, तो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ सच अ पेनल्टी व्हेन इंजर्ड पर्सन इज़ कॉम्पेंसेटेड इन फॉर्म ऑफ मनी बाय रॉन्ग डूअर अगेंस्ट वायलेशन ऑफ हिज राइट थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ इज़ कॉल्ड डैमेजेस। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बुनियादी तौर पे वो इस वक़्त मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये आप इसमें जो मेंशन कर सकते हैं कि जो डैमेजेस हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर वो ये है कि किसी शख्स के जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत की जा सके, ये एक है, उसको कॉम्पनसेट किया जा सके, जो रॉन्ग डूअर है उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो दिया जा सके, या अगर जो इंटेंशनली अगर कोई रॉन्ग डूअर कोई चीज़ कर रहा है तो उसको रोका जा सके, और जो इंजर्ड पर्सन है उसकी इस बारे में उसको मुतमिन किया जा सके कि उसकी जो अज़ाला है उस डैमेजेस का वो उसको किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आप नोट कर लें कि डैमेज और डैमेजेस में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। डैमेज का मतलब है कि लॉस हो जाना,
کسی رانگ ڈوئر نے جو اگر کوئی ایسی چیز کی ہے جس کی وجہ سے کسی کا مالی طور پہ نقصان ہو گیا ہے، یا اس کی ساکھ کا، گڈ ول کا، اس کی صحت کا، کوئی سروس کے حوالے سے اس کا جو لاس ہے اس کو ڈیمیج کہتے ہیں. جبکہ ڈیمیجز جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایسی رقم، ایک ایسا پیسہ جو رانگ ڈوئر جو ہے وہ ادا کرتا ہے جب وہ وائلیشن اگر اس کسی رائٹ کی کسی کی ہوئی ہے، تو اس کو وہ جو رقم ادا کرتا ہے اس کو ڈیمیجز کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس تھا، میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا تھا. آ، اب ہم تقریباً اس کے اندر جو 6 قسم کی جو ڈیمیجز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ ہیڈنگ آپ نے پہلے دے دی ہے کائنڈ آف ڈیمیجز کی. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ جنرل ڈیمیجز ہے. اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ جن کو کیلکولیٹ جو ہے وہ ویلیو آف منی میں نہیں کیا جا سکتا. اب مثال کے طور پہ کسی کی انجوائمنٹ آف لائف ہے، پین ہے، کوئی ایسی کوئی پاسٹ کا یا حال یا مستقبل کا کوئی لاس اس حوالے سے، تو ہم اس کو پیسے میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اس صورت میں یہ جو ہے کمپنسیشن جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے رانگ ڈوئر کی طرف سے ایک انجرڈ پرسن کو، اگر وہ اس کو کرے. تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ میئر نہیں کر سکے. پھر اسپیشل ڈیمیجز جو ہیں وہ ایسے ڈیمیجز ہیں جن کو میئر کیا جا سکتا ہے، جن کو کوانٹیفائی کیا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوانٹیفیکیشن کرنا. ہم عددی طور پہ اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. اب اس میں اگر کسی کا دوائیوں کا بل ہے، یا اس نے کسی کی گاڑی جو تھی وہ خراب ہو گئی ہے، تو جب اس کا بل بنے گا تو اس پہ کوئی رقم لکھی ہوگی، ڈیفینٹ رقم لکھی ہوگی، کوئی ڈیفائنڈ اماؤنٹ لکھی ہوگی کہ 50,000 ہے، کسی کے 30,000 ہے. تو یہ ایسی چیز جس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ہم اسپیشل ڈیمیجز کہتے ہیں. پھر ایگزمپلری ڈیمیجز جو ہیں یہ اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جب انجرڈ پرسن جو ہے وہ کمپنسیٹ تو نہیں اس کو کیا جا سکتا یا وہ ہوتا اپنے جو بھی اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو رانگ ڈوئر ہے اس کو پنش کیا جائے تاکہ وہ فیوچر میں ایسی چیز کو نہ کرے. مثال کے طور پہ اس میں سیکشل ہیریسمنٹ ہے، یا کوئی فراڈ اسکیم کسی نے کی ہے، یا اب یہ چیز ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے اس پہ فائنینشیل پریشر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. پھر چوتھی اس کی ایک قسم ہے جس میں ریل ڈیمیجز ہیں. یہ ایسی ڈیمیجز ہیں جو کسی کی رانگ فل ایکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ہوئی، اور ان کو آپ میئر کر سکتے ہیں ایزیلی ان فارم آف منی. روپے پیسے کے حوالے سے ان کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ رقم جو ہے وہ رانگ ڈوئر جو ہے انجرڈ پرسن کو ادا کرتا ہے جس کے اس نے کوئی حقوق پامال کیے ہیں، کسی کی کوئی آمدنی کا نقصان ہو گیا ہے، یا کسی کے کوئی طبی اخراجات ہیں، میڈیکل ایکسپینسز وغیرہ اس طرح کی. تو وہ چیزیں جو ہے ریئل ڈیمیجز کہتے ہیں. نومینل ڈیمیجز جو ہوتی ہیں یہ کوئی ایکچوئل انجری یا اس طرح منی لاس نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ساکھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو رانگ ڈوئر ہے وہ کسی کے رائٹس کو بار بار وائلیٹ نہ کرے، تو ان کو نومینل ڈیمیجز کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو لاسٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ اس کو کنٹمپچوس ڈیمیجز کہتے ہیں. یہ در حقیقت مطلب بہت کم اماؤنٹ کی، یا بہت کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو مالی ویلیو ہے مانیٹری ٹرمز کے اندر وہ بہت کم ہوتی ہے. تو ان کو ہم کنٹمپچوس ڈیمیجز کہتے ہیں. اس میں یہ ایک ہیڈنگ امپورٹنٹ آپ نے ضرور دینی ہے کہ میئر آف ڈیمیجز. یہ چیز جو ہے یہ سرکمٹانسز کے اوپر، حالات کے اوپر، نقصان کی جو نوعیت ہے اس کے اوپر، جو انجری ہے کسی پرٹیکولر کیس میں اس کے اوپر، یہ بہت سارے سینیریوز جو ہیں عدالت اس بات کو دیکھتی ہے کہ کن حالات، کن واقعات میں کس طرح کا نقصان، کس طرح. تو یہ ساری چیزیں جس میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ ڈیمیجز جو ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں. یہ لاس جو کہ کسی جو بھی انجرڈ پرسن ہے اس کو
کرنے کے لیے عدالت ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتی ہے تاکہ وہ ڈیمیجز کو میئر کر سکے۔ اب اس میں ایک ہیڈنگ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ امپورٹنس آف ریمیڈی آف ڈیمیجز۔ یہ چیز جو ہے کہ دا نیچر آف ڈیمیجز جو ہے وہ کمپنسیٹری ہے، یعنی کمپنسیٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے، اس کو کوئی رقم ادا کرنی ہے، جو رانگ ڈوور ہے اس کے اوپر فائنینشیل پریشر جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے۔ تو یہ اس کی ایک امپورٹنس ہے ڈیمیجز کے حوالے سے۔ بہرحال کچھ ایسے رانگز ہیں جو ٹارٹ میں نہیں آتے، مثال کے طور پہ کرمنل رانگ، بریچ آف کانٹریکٹ اور بریچ آف ٹرسٹ جو ہے یہ ٹارٹ کے اندر جو ہے ہم ان کو نہیں کاؤنٹ کرتے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی اگزامپل ایک دے دینی ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ اگر کوئی اے جو ہے وہ بی کے لینڈ میں بنا اجازت کے داخل ہو گیا ہے تو جو اے ہے اس نے ایک ٹریس پاس کا جو ہے ٹارٹ کو کمٹ کیا ہے۔ اگر ہم نیچر کی بات کریں، یہ آپ نے ہیڈنگ اس میں اس حوالے سے دینی ہے کہ آپ ویسے تو اس کی نیچر کو مشکل ہے اس طرح بیان کرنا، لیکن اس کے اندر جو لا آف ٹارٹ ہے وہ ایک سول لا کا حصہ ہے۔ تو تمام رانگز یا لاسز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کی ریمیڈی اس طرح نہ اویلیبل ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ چیز عدالت ڈٹرمن کرتی ہے کہ جو ڈیمیجز ہیں ان کی کمپنسیشن کیسے کروانی ہے کسی رانگ ڈوور سے۔ لاسٹ میں جو چیز آپ نے مینشن کرنی ہے اپنے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے، میں آپ کے ساتھ ہیڈنگز اور یہ سارا ریلیونٹ مٹیریل آپ اسکرین پہ جو دیکھتے ہیں اس کو اس حوالے سے شیئر کرتا ہوں تاکہ اگر آپ اس کو ایز اٹ از بھی دیکھیں تو آپ اپنے ایگزام میں جو 35-40 منٹس کے اندر کمپلیٹ کر لیں اپنا کوشچن۔ کنکلوژن میں آپ نے اس سارے سوال کو جو ہے وہ ایک سم اپ کرنا ہے، اس کی ایک سمری بتانی ہے کہ کیسے جو کمپنسیشن ہے اور ڈیمیجز کیلکولیٹ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو رانگ ڈوور ہے اس کو جو وائلیٹ کرتا ہے کسی کے رائٹ کو انفرنچ کرتا ہے تو اس کو ہم فائنینشیل پریشر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالتی ہے عدالت کہ بھئی وہ جو انجرڈ پرسن ہے اس کو سیٹسفائی کرے، اور پھر وہ رانگ ڈوور جو فیوچر میں اس طرح کی وائلیشن نہ کرے یا کوئی اس طرح کا کسی کا رائٹ انفرنج نہ کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے صحت کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔